وہ خیال تھا کوئی دھنک نما یا کوئی عکس تھا میرے روبرو، جو مجھے ہر طرف سے تو لگا۔ وہ تو ہی تھا یا کوئی ہو بہو، بیان میں تیری وہ چاشنی کہ مہک رہا تھا حرف حرف، جیسے خوشبوؤں کی زبان میں کوئی کر رہا تھا گفتگو۔ نہیں کچھ خبر کہ کس گھڑی تیرے راستوں کا سرا ملے، تیرے نقش پا کی تلاش میں لگی تو ہے میری جستجو۔ بس دیکھنا ہے کہ کس طرح وہ جی رہا ہے میرے بغیر، یوں تو دل میں ہے وہ آج بھی جسے ڈھونڈتی ہوں کو بکو۔ یہ یاد تھا کہ دعا کروں پر اٹھ رہے ہیں میرے ہاتھ یوں، جیسے خواہشوں کے ہجوم میں کہیں کھو گئی تیری آرزو۔ آج یہ غزل پڑھتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کیونکہ یہ غزل میرے دل کی عکاسی کرتی تھی۔ بہت مشکل سے میں نے ضبط باندھا تھا۔ قاسم کی یاد شدت سے آئی تھی۔ میرے ساتھ ریکارڈنگ روم میں اس وقت اور کوئی نہیں تھا۔ بہتے آنسوؤں کو میں نے صاف کیا۔ میں اس کے سامنے تھی اور وہ الجھن کا شکار تھا۔ کہنے لگا آپ کی آنکھیں، یہ کہہ کے چپ ہو گیا، پھر اپنا سر جھٹکنے لگا۔ میں نے کہا مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتی ہوں۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں وہاں سے واپس آ گئی، لیکن پوری رات میں سو نہیں پائی۔ صبح ریکارڈنگ کے وقت غزل پڑھتے ہوئے کیا کچھ نہیں یاد آیا تھا۔ کئی بار پیپر کے دوران میں نے اس کی مدد کی تھی۔ MCQs تو وہ یاد ہی نہیں کرتا تھا، مجھے سے پوچھتا رہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے کب قاسم اچھا لگنے لگا، کب اس سے محبت ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن میں کبھی بھی اس سے یہ نہیں کہہ پائی تھی۔ جب ہم لوگ 9th میں آئے تو مجھ سے اس کی بات چیت کم ہو گئی، کیونکہ زیادہ تر وہ لڑکوں میں ہی اٹھتا بیٹھتا تھا، انہی سے باتیں کرتا تھا، مجھ سے صرف کام کی بات کرتا تھا۔ ایک بار میں نے باغ میں سے گلاب کا پھول توڑا۔ ہاف ٹائم میں کلاس میں جلدی سے آ گئی۔ اس وقت کلاس میں کوئی نہیں تھا۔ سامنے اس کی میتھس کی بک پڑی تھی، کیونکہ ہاف ٹائم کے بعد پہلا پیریڈ میتھ کا تھا۔ میں نے میتھ کی بک کھول لی، گلاب کا پھول رکھ کے بند کر دیا اور خود کلاس سے باہر آ گئی۔ جب ہاف ٹائم ختم ہوا، سب اسٹوڈنٹس اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے تو ٹیچر ابھی نہیں آئی تھیں۔ جیسے اس نے اپنی کتاب کھولی، گلاب کا پھول دیکھا، اپنے برابر والی لڑکی سے کہنے لگا یہ پھول تم نے رکھا ہے؟ پھول دیکھ کے ہادی مسکرانے لگا۔ او ہو، لوگوں کو تو پھول مل رہے ہیں کتابوں میں۔ اس نے کندھا قاسم کے کندھے پہ مارا۔ بتاؤ نا کس نے پھول رکھا ہے تمہارے لیے؟ کہنے لگا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ مجھے کیا پتا۔ میرے پیچھے بیٹھے لڑکے نے کھڑے ہو کے باقاعدہ اس کی کتاب میں گلاب کا پھول دیکھا۔ کہنے لگا یہ کام تو کوئی لڑکا نہیں کر سکتا۔ پھر ہم سب لڑکیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ ہیلو گرلز، بھائی سچ سچ بتائیں، کس کا دل ہمارے قاسم پہ آ گیا ہے؟ کس نے یہ پھول کتاب میں رکھا ہے؟ میرے برابر میں بیٹھی نیلوفر کہنے لگی ہمارا دماغ اتنا خراب نہیں ہے کہ تم جیسے نکموں کی کتابوں میں گلاب کے پھول رکھیں گے۔ اب ویسے بھی ہم لڑکیاں پڑھائی میں اور باقی ہر چیز میں تم لوگوں سے کافی بہتر ہیں۔ ہادی کہنے لگا جیسی بھی ہو، لیکن کل کو کرنی تو تم نے ہانڈی چولہا ہی ہے، کماؤ پوت تو ہمیں ہی بننا ہے۔ بہرحال نہ تو کسی لڑکی نے گلاب رکھا تھا اور نہ کسی نے جھوٹی حامی بھری۔ سب لڑکیوں نے کہا کہ یہ حرکت ہم نے نہیں کی، پر میں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ ہادی مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا پاکیزہ یہ پھول تم نے تو نہیں رکھا؟ ابھی یہ بات ہادی کے منہ میں تھی جب قاسم کہنے لگا شٹ اپ ہادی، پاکیزہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی، اپنے نام کی طرح پاکیزہ ہے وہ، اور ایسی چیپ حرکتوں پہ خبردار جو تم نے دوبارہ پاکیزہ کا نام لیا۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ باقی لڑکیاں کہنے لگی اچھا تو کیا ہم چھچوری ہیں؟ کب دیکھا ہے تم نے ہمیں الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا سب کا پتہ ہے مجھے، انسٹاگرام پہ تم سب لوگوں نے کتنے کتنے بوائے فرینڈ پال رکھے ہیں۔ بہرحال تم میں سے کسی نے بھی آئندہ میری کسی بھی کتاب میں پھول رکھا تو میں میڈم کو جا کے کمپلین کر دوں گا۔ بڑے دو ٹوک انداز میں اس نے یہ بات کہی۔ سب لڑکیاں کہنے لگیں ہمارا ٹیسٹ اتنا بھی خراب نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ بہت پرکشش تھا، میں یہ بھی نہیں کہتی کہ
اس کی رنگت سفید تھی یا آنکھیں رنگدار تھیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ عام سا چہرہ تھا جیسے میرا ہے، عام سے نقوش تھے، عام سا لڑکا تھا، بس میرے لیے بہت خاص تھا، بے حد خاص۔ اگلی بار میں گھر سے ایک کارڈ بنا کے لے کے آئی۔ میں نے اس پہ شعر لکھا، تم سے رنجش بھی ہے، اختلاف بھی ہے، اور کچھ عین شین کاف بھی ہے۔ اس بار میں نے کلاس روم میں وہ کارڈ نہیں رکھا تھا۔ ہماری کلاس کے سب لڑکے گراؤنڈ میں لگے ہوئے درخت کے پاس بیٹھتے تھے۔ جہاں گراؤنڈ کا درخت تھا وہاں سیمنٹ کی بینچ گول نما بنی ہوئی تھی اور لڑکے وہیں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے۔ جیسے ہی ہاف ٹائم شروع ہوا میں جلدی سے باہر گئی۔ لڑکوں کے باہر نکلنے سے پہلے لڑکیاں نکلتی تھیں۔ میں نے جا کے وہ کارڈ وہاں رکھ دیا جہاں پہ روزانہ قاسم بیٹھتا تھا، اور یہ بھی لکھ دیا کہ یہ قاسم کے لیے ہے۔ پھر میں اپنی دوستوں کے ساتھ لنچ لے کے سامنے بنے ہوئے چھوٹے سے باغ میں بیٹھ گئی جہاں سے وہ مجھے صاف نظر آ سکتا تھا۔ سب لڑکیاں باتیں کر رہی تھیں، ایک دوسرے سے چھین کے چپس بسکٹ کھا رہی تھیں، کولڈ ڈرنکس پی رہی تھیں۔ بظاہر میں بھی یہی سب کچھ کر رہی تھی، لیکن نظریں سامنے تھیں۔ جیسے ہی سب لڑکے بیٹھے، کارڈ ہادی کے بچے نے اٹھایا تھا۔ با آواز بلند اس نے شعر پڑھا، پھر کہنے لگا، او ہو یہ تو قاسم کے لیے ہے۔ پھر کارڈ میں پرفیوم کی خوشبو سونگھنے لگا۔ او مائی گاڈ، کہاں سے یار، یہ کون ہے جو تمہاری اتنی دیوانی ہے؟ قاسم کہنے لگا، بکواس نہیں کرو۔ کہنے لگا، پڑھ لو، تمہارا نام لکھا ہے۔ اس نے وہ کارڈ پکڑا اور پھاڑ کے پھینک دیا، لیکن مجھے غصہ نہیں آیا تھا کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا کہ اسے بھیجا کس نے ہے۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ ہاف ٹائم کے بعد وہ کچھ الجھا سا بیٹھا تھا، جیسے کسی سوچ میں ہو۔ لڑکے اسے کوہنیاں مار رہے تھے، اشارے بازیاں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا میٹرک کی روبینہ ہوگی۔ عبدالجبار کہنے لگا، نہیں 7 کلاس کی بشرا کی نظر اسی پہ ہوتی ہے، اور وہ انہیں گھور گھور کے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کب تک مجھ پہ شک نہیں کرتا، یا یوں سمجھ لیں کہ میں بہت مطمئن تھی کہ وہ مجھ پہ شک کر ہی نہیں سکتا۔ مجھے یہ کام بڑا دلچسپ سا لگنے لگا۔ اگلے روز میں نے ایک اور کارڈ خریدا اور ایک بے حد خوبصورت غزل لکھ دی۔ کوئی تم سے پوچھے کون ہوں میں، تم کہہ دینا کوئی خاص نہیں۔ ایک دوست ہے کچا پکا سا، ایک جھوٹ ہے آدھا سچا سا، ایک خواب ہے ادھورا پورا سا، ایک پھول ہے روکھا سوکھا سا، ایک سپنا ہے بن سوچا سا، ایک اپنا ہے اندیکھا سا، ایک رشتہ ہے انجانا سا، حقیقت میں افسانہ سا، کچھ پاگل سا دیوانہ سا، بس ایک بہانہ اچھا سا۔ جیون کا ایسا ساتھی ہے جو دور ہو تو کچھ پاس نہیں۔ کوئی تم سے پوچھے کون ہوں میں، تم کہہ دینا کوئی خاص نہیں۔ قاسم کے نام۔ اس بار میں نے وہ کارڈ ایک بچی کے ہاتھ اسے بھیجا تھا، اور اس کے بدلے بچی کو چاکلیٹ بھی دی تھی کہ یہ نہ بتائے کہ میں نے دیا ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا جب اس بچی نے کہا، آپ میں سے قاسم کون ہے؟ وہ کہنے لگا، میں ہوں۔ اس نے کہا، یہ کارڈ آپ کے لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ بچی جاتی، اس نے بچی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا، بیٹا یہ کارڈ کس نے دیا ہے؟ وہ ہنسنے لگی، چاکلیٹ والی آنٹی نے۔ وہ کہنے لگا، ذرا مجھے بھی لے کے جاؤ اس کے پاس۔ کہنے لگی، وہ تو پتہ نہیں کہاں چلی گئی، وہ مجھے مین گیٹ پہ ملی تھی۔ اس نے اسکول کے بیرونی دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ہادی کہنے لگا کہ لا دکھا، لیکن اس بار قاسم نے اسے کارڈ نہیں دیا بلکہ خود کھول کے پڑھا۔ اس بار اس نے کارڈ کو پھاڑا بھی نہیں تھا، اور شاید اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس نے وہ کارڈ اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ ہادی کہنے لگا، لا دکھا تو، کیا لکھا ہے؟ کہنے لگا، کچھ نہیں لکھا، تمہارے لیے تو نہیں ہے نا۔ اس دن میں بے حد خوش تھی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ قاسم کا گھر کون سا ہے۔ ہاں مجھے یہ پتا تھا کہ وہ ہمارے ہی علاقے میں رہتا ہے۔ باقی کے لڑکے بھی قریب ہی رہتے تھے۔ اکثر میں نے اسے اپنے ہی ایریا کی گلیوں میں کرکٹ کھیلتے بھی دیکھا تھا۔ ایک بار میں کارڈ خریدنے اپنے ہی ایریا کی بک شاپ پہ گئی۔
میں کارڈ پسند کر رہی تھی جب ایک دم پیچھے سے کسی نے مجھے ڈرایا۔ میں بری طرح سے چونکی۔ جیسے ہی پیچھے پلٹ کے دیکھا تو قاسم ہنس رہا تھا۔ میری تو جیسے جان نکلی۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہنے لگا یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں فٹافٹ سے پیچھے ہٹ گئی، بکس دیکھنے لگی۔ میں نے کہا وہ میں 5 ایئر لینے آئی تھی، ویسے بھی پیپر قریب ہے نا، تیاری کرنی ہے۔ کہنے لگا تمہاری موجیں ہیں، یوں یاد کرتی ہو اور تمہیں جھٹ پٹ یاد ہو جاتا ہے، اور اس بار تو بورڈ کے پیپر ہیں، مجھے کون بتائے گا؟ میں نے کہا تیاری کرو۔ میں نے جان بوجھ کے 5 ایئر لے لی۔ وہ میرے ساتھ ہی بک شاپ سے باہر نکلا تھا، میرے ساتھ ہی چلنے لگا۔ کہنے لگا پاکیزہ ایک بات پوچھوں تم سے؟ میں نے کہا ہاں پوچھو۔ کہنے لگا مجھے کافی دن سے محبت بھرے اشاروں والے کارڈز مل رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے اندر ہی اندر سے جان نکلنی شروع ہوئی۔ کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے، کیا ہماری کلاس میں کوئی ایسی لڑکی ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ کہنے لگا کیوں نہیں پتا؟ دیکھو لڑکیوں کو تو پتا ہوتا ہے نا، لڑکیاں تو آپس میں ڈسکس کرتی ہیں۔ میں بے حد الجھا ہوا سا ہوں، پہلے ہی پڑھائی میں کوئی خاص اچھا نہیں ہوں، اور میرا دماغ اس لڑکی میں الجھنے لگا ہے۔ بڑی کمال کی شاعری کرتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی پڑھنا اور سننا اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، کلاس میں تو مجھے ایسی کوئی لڑکی نہیں لگتی، سبھی تمہیں برا بھلا ہی سمجھتی ہیں۔ کہنے لگا ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ اپنی کلاس میں سے کوئی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا اگر کوئی لڑکی ہوئی اور تمہیں پتہ چل جائے تو کیا کہو گے؟ کہنے لگا پتہ نہیں، شاید ڈانٹ دوں گا، کیونکہ ابھی ہماری عمر تو نہیں ہے نا ایسی چیزوں کی، ایسے کاموں کی۔ میں نے کہا ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اچھا میں چلتی ہوں، میری گلی آ گئی۔ وہ کہنے لگا تم اس گلی میں رہتی ہو؟ میں نے کہا ہاں تم کہاں رہتے ہو؟ کہنے لگا تمہاری پچھلی گلی میں، تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کہا نہیں مجھے کیا پتا۔ پھر ہنسنے لگا، کہنے لگا ہم بھی کتنے عجیب ہیں نا، بچپن سے ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے گھروں کا بھی نہیں پتا۔ میں نے کہا اچھا پھر میں چلتی ہوں۔ میں اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے جب پلٹ کے دیکھا تو وہ میری گلی میں ہی کھڑا تھا، ہاتھ بند ہے۔ میں پتہ نہیں کیوں ڈر رہی تھی، خوف محسوس کر رہی تھی کہ کہیں اسے مجھ پہ شک تو نہیں ہو جائے گا۔ میں اس کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی تھی۔ میرے لیے یہ ایک دلچسپ کھیل تھا اور کچھ نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ مجھے اچھا لگتا تھا۔ میں اپنے گھر کی طرف گئی، تب بھی میں نے دیکھا کہ وہ وہیں کھڑا تھا، مسکرا رہا تھا۔ پھر ہاتھ سے مجھے ٹاٹا بائے بائے کرنے لگا، پھر چلا گیا۔ میں اپنے گھر کے اندر آ گئی۔ میری والدہ نے میرے ہاتھ میں 5 ایئر دیکھی تو کہنے لگی ارے ابھی تھوڑے دن پہلے تم نے اپنے بھائی سے یہ منگوائی تھی۔ میں نے کہا ہاں امی بس یاد ہی نہیں رہا، میں کل اسے واپس کر دوں گی۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی، میں ساتھ ساتھ پیپروں کی تیاری کرتی رہتی تھی، ساتھ ساتھ یہ سوچتی رہتی تھی کہ قاسم کو کیسے پریشان کروں۔ اس کے بعد ہمارے بورڈ کے پیپر شروع ہو گئے۔ پیپر شروع ہونے سے پہلے قاسم نے میرا فون نمبر مانگا، حالانکہ ہم بچپن سے ساتھ پڑھتے آ رہے تھے، لیکن ہم نے کبھی ایک دوسرے کو فون نمبر نہیں دیا تھا۔ میں نے کہا تم کیا کرو گے؟ کہنے لگا تم سے امپورٹنٹ پوچھ لیا کروں گا، پوری کتاب تو یاد کرنے سے رہا، دو نا نمبر۔ پتہ نہیں میں اسے اپنا نمبر دیتے ہوئے کیوں جھجک رہی تھی۔ کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا پاکیزہ کیا ہو گیا ہے تمہیں لگتا ہے میں تمہیں پریشان کروں گا؟ کم آن یار، تم جانتی ہو میں ایسا نہیں ہوں، مجھے ایسا سب کچھ پسند نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، لے لو نمبر لیکن بس کسی کو دینا نہیں پلیز۔ کہنے لگا کیا ہو گیا ہے تمہیں، میں کیوں تمہارا نمبر کسی کو دینے لگا؟ میں نے کہا نہیں وہ لڑکے آپس میں باتیں کرتے ہیں نا تو لڑکیوں کے نمبر بھی ایکسچینج کر دیتے ہیں، پتہ نہیں اسے شاید میری بات بری لگی۔ کہنے لگا رہنے دو، نہیں چاہیے تمہارا نمبر، تم نے مجھے ایسا سمجھ رکھا ہے کیا؟ میں دل سے تمہاری بہت عزت کرتا ہوں، تم بہت اچھی لڑکی ہو، باقی کلاس کی لڑکیوں سے بہت مختلف ہو، اور تم میرے بارے میں یہ سوچتی ہو کہ میں تمہارا نمبر اپنی ہی کلاس کے کسی لچے لفنگے لڑکوں کو دے دوں گا؟ کیوں دے دوں گا؟ میں نے کہا نہیں میں تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچتی، لیکن لڑکے آپس میں ایک دوسرے کا فون لے لیا کرتے ہیں تو نمبر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کہنے لگا بے فکر رہو،
تمہارے نام سے سیو نہیں کروں گا تمہارا نمبر، کہیں نہیں جائے گا تمہارا نمبر، اور میں بھی صرف پیپرز پوچھنے کے لیے تم سے بات کروں گا۔ میں نے کہا تھینک یو۔ اس نے واقعی مجھ سے پیپر کے بارے میں ہی پوچھا تھا، تمہارا پیپر کیسا ہوا؟ میں نے لکھا اب ٹھیک ہوا۔ اس نے واقعی محنت کی تھی، پیپرز اس کے اچھے ہو رہے تھے۔ میں اب اکثر اسے کارڈ بھیجنے لگی اور وہ کارڈ سنبھال لیتا تھا، کبھی کبھی مسکرا بھی دیتا تھا۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگا پتہ نہیں کون سی لڑکی ہے، جی چاہتا ہے کبھی سامنے آئے۔ بہرحال اسے لگا کہ شاید کوئی اسکول کی لڑکی ہے اور اسکول کے ساتھ ہی یہ قصہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا گھر تو میں نے بھی دیکھ لیا تھا۔ جیسے ہی ہمارا اسکول ختم ہوا، کالج کا سلسلہ شروع ہوا، میں نے اس کے گھر فلاور بوکے کے ساتھ کارڈ بھیجا، اگر یہ کہہ دو میرے بغیر نہیں گزارا تو میں تمہارا، یا اس پہ مبنی کوئی بھی تاثر، کوئی اشارہ تو میں تمہارا، غرور پرور، انا کا مالک، کچھ اس طرح کے ہیں نام میرے، مگر قسم سے جو تم نے ایک نام بھی پکارا تو میں تمہارا۔ تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو، میں جیسے چاہے لگاؤں بازی، اگر میں جیتا تو تم ہو میرے، اگر میں ہارا تو میں تمہارا، تمہارا عاشق، تمہارا مخلص، تمہارا ساتھی، تمہارا اپنا، رہا نہ ان میں سے کوئی دنیا میں جب تمہارا تو میں تمہارا۔ تمہارا ہونے کے فیصلے کو میں اپنی قسمت پہ چھوڑتا ہوں، اگر مقدر کا ٹوٹا کبھی کوئی ستارہ تو میں تمہارا۔ یہ کس پہ تعویذ کر رہے ہو، یہ کس کو پانے کے ہیں وظیفے، تمام چھوڑو بس ایک کر لو جو استخارہ تو میں تمہارا۔ میں جانتی تھی کہ وہ حیران ہوا ہوگا۔ اس بار میں نے کارڈ پہ ایک فون نمبر بھی لکھا تھا، ایسا نمبر جو کسی کے پاس نہیں تھا۔ میں نے نئی سم خریدی تھی۔ شام کو ہی مجھے قاسم کے نمبر سے اس نئے نمبر پہ کال آنے لگی۔ میں نے فون نہیں اٹھایا، ٹیکسٹ میسج کیا کہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ اس نے بھی ٹیکسٹ میسج کیا، آپ کون ہیں؟ آپ کیا میرے اسکول میں تھی؟ میں نے کہا ہاں، لیکن میں آپ کی کلاس میں نہیں تھی۔ کہنے لگا پھر آپ کون سی کلاس میں تھی؟ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا اتنی جلدی تو نہیں بتاؤں گی۔ وہ کہنے لگا اتنی جلدی؟ پچھلے 2 سال سے آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں، تنگ کر رہی ہیں، کیا 2 سال کم ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ان 2 سالوں میں نے آپ سے بات تو نہیں کی، بات تو اب شروع ہوئی ہے۔ کہنے لگا میں کیا واٹس ایپ پہ آپ کی تصویر دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں، ابھی نہیں۔ کہنے لگا کیوں ابھی کیوں نہیں؟ میں نے کہا بس ابھی نہیں۔ کہنے لگا ہو سکتا ہے جب آپ مجھے تصویر بھیجیں تو آپ کی تصویر کی میرے نزدیک اہمیت نہ ہو، یا مجھے آپ اچھی نہ لگے اور مجھے افسوس ہو، بہتر ہے کہ میں آپ کو پہلے دیکھ لوں۔ میں نے کہا مجھے افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے آپ سے بدلے میں محبت تو نہیں مانگی۔ یہ بات سن کے وہ چپ ہوا تھا، پھر پوچھنے لگا آپ کون سی کلاس میں پڑھتی تھیں، نام کیا ہے آپ کا؟ میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں اسے زیادہ تر غزلیں ہی بھیجتی تھی، واٹس ایپ پہ تھوڑی بہت چیٹ ہو جاتی تھی ہماری۔ اس نے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، وہ بتا دیتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں۔ مزید 2 سال اور گزر گئے۔ وہ شاید مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا تھا۔ بار بار کہتا تھا کہ بہت ہو گیا لکا چھپی کا کھیل، اب تو میرے سامنے آ جاؤ ورنہ میں تم سے بات چیت کرنا چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا میں اپنی تصویر بھیج دیتی ہوں۔ وہ کہنے لگا جلدی سے بھیجو۔ میں نے اپنی تصویر کی جگہ کارٹون اسے بھیج دیا۔ کہنے لگا یہ کیا مذاق ہے؟ میں نے کہا بس ایسی ہی ہوں میں۔ کہنے لگا نہ تم نے مجھے ابھی تک نام بتایا ہے، نہ اپنی تصویر دکھائی ہے، کیا سمجھوں میں؟ مجھ سے فلرٹ کر رہی ہو کیا؟ میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ سے فلرٹ کر سکتی ہوں؟ کیا کوئی لڑکی کسی لڑکے سے 4-5 سال تک فلرٹ کر سکتی ہے؟ جب آپ اپنی تعلیم مکمل کر لیں گے، جاب شروع کر دیں گے، تو میں آپ کو اپنا پتہ دوں گی، نام بھی بتا دوں گی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر آواز تو میں سن سکتا ہوں، اتنا تو حق بنتا ہے میرا۔ اور میں بہت گھبرا رہی تھی کہ
کہیں وہ میری آواز کو پہچان نہ جائے۔ وہ کہنے لگا کہ اب یہ مت کہنا کہ تم مجھے اپنی آواز نہیں سنا سکتی۔ میں نے موبائل پہ ایک رومال موٹا سا رکھا اور پھر اس سے بات شروع کی۔ پہلی بار بات کرتے ہوئے میں بہت ڈری تھی کہ کہیں وہ پہچان کے یہ نہ کہہ دے کہ تم پاکیزہ ہو نا، لیکن اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ انٹر کا جیسے ہی رزلٹ اناؤنس ہوا، ہم دونوں کا ایک ہی سبجیکٹ تھا، ایک ہی فیلڈ تھی، ہم دونوں ہی BBA کرنا چاہتے تھے اور ہم ایک ہی یونیورسٹی میں گئے۔ مجھے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں اپنی ہی کلاس میں دیکھ کے قاسم بے حد حیران اور خوش تھا۔ کہنے لگا 2 سال بعد تم سے ملاقات ہوئی ہے، تم تو پہچاننے میں نہیں آ رہی ہو۔ میں نے کہا کیا مطلب، سینگ نکل آئے ہیں میرے؟ تو ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ تو گڈ ہو گیا، کم از کم اب مجھے اپنے پیپروں کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ میں نے کہا جی نہیں، جیسے کالج میں خود سے پڑھا ہے نا تم نے، تو ابھی بھی خود ہی سے پڑھو۔ بہرحال میں قاسم سے بہت کم بات کیا کرتی تھی کہ کہیں وہ میری آواز پہچان نہ جائے۔ انہی دنوں ہماری کلاس کی ایک لڑکی روحی قاسم میں دلچسپی لینے لگی۔ میں اس بات سے بے خبر تھی، مجھے نہیں پتہ تھا، اور وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ قاسم سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، شاید وجہ یہ تھی کہ اب وہ کافی ہینڈسم ہو گیا تھا۔ بہرحال جیسے ہی 2nd سیمسٹر کے پیپر ہوئے، میری والدہ کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی۔ کئی دن تک میں یونیورسٹی نہیں جا پاتی تھی، تو انہی دنوں میں قاسم کو کال کر کے اس سے لیکچر کے بارے میں پوچھ لیتی تھی، وہ مجھے سینڈ کر دیتا تھا۔ ایک بار میری والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا تو میں بوکھلا کے رہ گئی۔ مجھے اپنا وہ سیمسٹر فریز کرنا پڑا کیونکہ گھر میں سب سے بڑی تھی، باقی بہن بھائی چھوٹے تھے۔ میرے والد بے حد پریشان ہو گئے تھے کیونکہ ان کی جاب کچھ ایسی تھی کہ ان کا ٹرانسفر ہوتا رہتا تھا، لیکن ہم کراچی میں رہتے تھے، میرے والد دوسرے شہر میں تھے، اس لیے اپنی والدہ کو مجھے سنبھالنا پڑا۔ 6 مہینے میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ میں گھر کو سنبھالنے میں اور امی کو سنبھالنے میں الجھ کے رہ گئی تھی۔ چھوٹی بہن اس وقت کالج میں داخل ہوئی تھی، مجھ سے چھوٹا بھائی تعلیم کے ساتھ ساتھ جاب بھی ڈھونڈ رہا تھا، ابو کی تنخواہ میں گزارا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ 6 مہینے میں ہی میری والدہ کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی۔ جب میں دوبارہ یونیورسٹی گئی تو قاسم مجھ سے 1 سیمسٹر سینئر تھا۔ وہ مجھ سے میری والدہ کی خیریت پوچھنے لگا، پھر کہنے لگا مجھے تم سے کچھ کہنا ہے پاکیزہ۔ میں نے کہا کیا کہنا ہے، کہو۔ کہنے لگا تم جانتی ہو اسکول میں ایک لڑکی تھی، مجھے کارڈز دیتی تھی۔ میں نے کہا ہاں۔ دل تو میرا بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کہنے لگا وہ مجھے مل گئی۔ میں نے کہا مل گئی؟ مجھے حیرت ہوئی۔ کہنے لگا میں تمہیں اس سے ملوانا چاہتا ہوں۔ میں بہت حیران ہوئی تھی، میں اس کے ساتھ چل رہی تھی لیکن میں بہت حیران تھی، اور دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں مجھے پہچان نہ گیا ہو۔ بہرحال جس لڑکی سے اس نے مجھے ملوایا وہ ہماری یونیورسٹی کی روحی تھی۔ میں نے کہا یہ ہے وہ لڑکی؟ وہ کہنے لگی ہاں میں ہوں، میں قاسم کو پچھلے 5 سال سے محبت کرتی آ رہی ہوں۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا کیونکہ پچھلے 5 سال سے کیا، میں نے بچپن سے اسے چاہا تھا۔ شاید قاسم نے روحی سے اس بات کا ذکر کیا تھا اور وہ جھوٹ موٹ کی پاکیزہ بن گئی تھی۔ میں گھر واپس آ گئی، اپنا چھوٹا موبائل ڈھونڈنے لگی جس سے میں اس سے بات کرتی تھی، میسیجز کرتی تھی، لیکن مجھے وہ موبائل نہیں مل رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ موبائل کہاں گیا۔ مجھے یاد آیا میں لاسٹ ٹائم شاید وہ موبائل یونیورسٹی لے کے گئی تھی۔ میں نے اپنا بیگ دیکھا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا، اور میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے۔ میرا موبائل کہاں گیا؟ وہ موبائل نوکیا کا چھوٹا موبائل تھا، اور کسی کے علم میں نہیں تھا کہ وہ میرے پاس موبائل ہے، نہ میرے گھر والوں کے علم میں تھا، اور نہ یونیورسٹی فیلوز کے پاس اس کا نمبر تھا۔ وہ میں نے صرف قاسم کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اگر میں اس موبائل سے قاسم کو میسج کرتی تو یقیناً روحی جھوٹی پڑ جاتی۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں قاسم سے سچ کہہ دوں گی۔ اگلے روز میں یونیورسٹی گئی تو میرے سر پہ ایک اور بم دھماکہ ہوا۔ قاسم اور روحی کی منگنی ہو چکی تھی اور وہ بے حد خوش تھا۔
لوگوں کو ان کی محبت زیادہ تر نہیں ملتی، لیکن روحی کو میری محبت مل چکی تھی۔ روحی اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ میں چاہ کے بھی کچھ نہیں کہہ پائی۔ انہی دنوں میرے والد ہمارے پاس آئے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ میں تم لوگوں کو اپنے ساتھ حیدرآباد لے کے جانا چاہتا ہوں۔ میری بات ہو گئی ہے، وہاں یونیورسٹی میں تم اپنی باقی کی تعلیم مکمل کر سکتی ہو۔ اگلے روز جب میں یونیورسٹی گئی تو وہ میری یونیورسٹی کا آخری دن تھا۔ میں چپ چاپ گم سم سی بیٹھی ہوئی تھی جب قاسم میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کیا ہوا، اتنی اداس کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس بابا کے ساتھ ہم لوگ حیدرآباد جا رہے ہیں۔ کہنے لگا اچھا۔ کہنے لگا پتہ ہے شروع سے تم مجھے بہت اچھی لگتی تھی، کیونکہ تم باقی لڑکیوں سے بہت مختلف تھی۔ تم یہ بھی سمجھ سکتی ہو کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا تھا، لیکن پھر روحی کے محبت بھرے کارڈز اشعار پڑھ کے میری توجہ روحی کی طرف ہونے لگی۔ تمہیں پتہ ہے وہ ہمارے برابر والے اسکول میں پڑھتی تھی اور مجھے دیکھتی رہتی تھی۔ پھر فون پہ بھی میری اس سے باتیں ہوئی، پھر اس نے مجھے اپنی تصویر بھیجی تو میں تو جھٹکا کھا کے رہ گیا۔ اب کوئی لڑکی اتنا چاہے تو انسان اس سے محبت کرنے لگ ہی جاتا ہے۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم، ویسے بھی میں نے تمہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے بعد روحی میرے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ قاسم سے کہنے لگی وہ تمہیں جواد بلا رہا ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا میں بھی آتا ہوں۔ جب وہ چلا گیا تو روحی کہنے لگی آئی ایم سوری پاکیزہ، میں نے تمہارا موبائل فون یوز کیا تھا۔ ایکچولی میں پوری کلاس میں سب لڑکیوں کو پتہ تھا کہ قاسم صرف تم سے بات کرتا ہے، اور میں نے تمہیں اکثر نوکیا کے موبائل سے میسیجز کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم قاسم سے خاموش محبت کرتی ہو۔ ایک بار میں نے تمہارے بیگ میں سے موبائل نکال لیا، اور اتفاق تھا کہ اس کے بعد تمہاری والدہ کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی اور تم نے یونیورسٹی آنا چھوڑ دیا۔ وہ موبائل میرے پاس رہ گیا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آخر یہ کہانی کیا ہے۔ قاسم کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو چکا تھا۔ میں چپ اس لیے رہی کیونکہ میں قاسم سے محبت کرتی تھی، اور محبت میں تو سب جائز ہے۔ اپنے محبوب کو پانے کے لیے انسان کسی بھی حد سے گزر جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے تم میری اس چھوٹی سی غلطی کو معاف کر دو گی۔ یہ کہہ کے اس نے میرا نوکیا موبائل مجھے دے دیا۔ کہنے لگی وہ سم میں اپنے پاس رکھ رہی ہوں کیونکہ وہ اب تمہارے لیے بالکل بیکار ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم کبھی یہ نہیں چاہو گی کہ میرا گھر خراب ہو۔ اگر تم قاسم سے کچھ بھی کہو گی تو وہ یقین کرے گا بھی نہیں، کیونکہ سم میرے پاس ہے۔ یہ کہہ کے وہ میرے پاس سے اٹھ کے چلی گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں یونیورسٹی سے باہر جا رہی تھی جب قاسم پیچھے سے مجھے پکار رہا تھا۔ پھر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ کہنے لگا کیا ہوا تمہیں، میں کب سے پکار رہا ہوں، رک ہی نہیں رہی ہو۔ میں نے کہا بس میرا راستہ چھوڑ دو، میں جانا چاہتی ہوں، میں پیچھے پلٹ کے دیکھنا نہیں چاہتی۔ کہنے لگا میں تمہیں فون کرتا رہوں گا۔ میں نے کہا نہیں قاسم پلیز، آج کے بعد مجھے کبھی بھی کوئی کال مت کرنا۔ وہ حیران مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے والد کے ساتھ حیدرآباد چلی گئی۔ وہاں سے میرے والد کا ٹرانسفر لاہور ہو گیا۔ میری تعلیم حیدرآباد میں مکمل ہو چکی تھی۔ یہاں آ کے میں نے ریڈیو اسٹیشن پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ میری شاعری، میری آواز میری پہچان بن گئی، اور آج قاسم کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے پچھلے سارے زخم تازہ ہو گئے۔ یہ زخم ویسے بھی کبھی بھرے نہیں تھے، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے اپنے سامنے یوں بھی کبھی روبرو دیکھوں گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرا چہرہ دیکھے اور مجھے پہچان جائے اور پھر مجھے اپنے گھر آنے کے لیے کہے۔ میں روحی کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی، جو ایک اور پاکیزہ بن کے میری زندگی کو برباد کر چکی تھی۔